خدائے لم یزل کا دستے قدرت تو، زباں تو ہے یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گمان تو ہے، تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگانی کی، جہاں کے جوہر مثمر کا گویا امتحان تو ہے۔ صدر محترم، معزز سامعین اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج کا میرا موضوع سخن ایمان کا عروج، اسلام کی روح اور ملت کی غیرت کا سرنامہ ہے، شہادت۔ جی ہاں صدر علی وقار، وہ شہادت جو مومن کی آرزو ہے اور اس کا مقصود بھی، بقول اقبال شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کسی کو شاہی۔ صدر محترم، تاریخ انسانی ہزاروں انقلابات سے دو چار ہوئی، کئی سلطنتیں ابھری اور زوال پذیر ہوئی، تاریخ عالم نے جو زوال کے ہزاروں ادوار دیکھے، اسلامی عروج بھی دیکھا، بچے بچے کے ہاتھ میں تلواریں، ہم اہل دانش کے ہاتھ کتابیں، خلیفہ کے لباس پر پیبند بھی دیکھے، اس چشمے فلک نے جرأت و بہادری کی عظیم مثالیں دیکھی، مسلمان جن کی جرأت و بہادری کے ڈنکے چاروں دم عالم میں بجتے تھے، جن کی حکومت عرب کی سرزمین سے لے کر اندلس تک تھی، جنہوں نے اپنے جذبہ ایمانی اور قوت روحانی کی بنا پر کیسر و کسرا کے درو بھنگ ڈال دیے۔ مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سر کفور لڑا دے کسی بلا سے مجھے، صفائے اول کے مسلمان کعبہ کے نگہباں، جن کی ہیبت سے کامتا تھا روم و شام، جن کی تلوار پھوڑا دی، جن کے خون میں دوڑتا تھا شوق شہادت، جو لڑ پڑتے تھے اور باطل قوت سے، جو رب کے تختے سے راہ اپنے خون سے سرسبز کر دیتے تھے، ٹالا سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ٹالا سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے دن میں دا سے اکھڑ جاتے تھے۔ صدر اعلی وقار، شہادت کے اس عظیم مرتبے کو زمانے میں ہی مقدم رکھا گیا ہے، چاہے وہ صحابہ کرام کا ہو، جہاں شہادت کی پہلی روشنی ہمیں بدر و احد کے شہداء سے ملتی ہے۔ صدر اعلی وقار، اس چشمے فلک نے بار ہم شاہدہ کیا ان فرزندان اسلام کا، جو ہوتے 113 کا مد مقابل 1000، جو ہوتے 10,000 کا مد مقابل 30,000، لیکن دشمن کی تعداد کثیر ان کے حوصلوں کو پس نہ کر سکی، میدان کی تپش ان کے حوصلوں کو مسوا نہ کر سکی، کفر ان کے شوق شہادت کو پسپا نہ کر سکا، کیونکہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ جناب والا، آج جب ہم شہادت کی بات کرتے ہیں اور آج کی شہادت کا نمونہ کربلا کے میدان میں دیکھیے کہ جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے باطل کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا، لیکن سر کٹا تو دیا لیکن باطل کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ آج جب ہم شہادت کی بات کرتے ہیں تو اپنے وطن کے ان جانثاروں کو کیسے بھول سکتے ہیں جنہوں نے اپنے لہو سے اس وطن کی حفاظت کی۔ صدر اعلی وقار، 1965 میں میجر عزیز بھٹی، 1971 میں میجر شبیر شریف نے دشمن کے ٹینکوں کے سامنے ڈٹ کر اپنی جان کی قربانی دی۔ کارگل کی جنگ میں بھی ہمارے بے شمار نوجوانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور اپنا لہو اس مٹی کے نام کر کے یہ پیغام سنایا۔ عظیم ماں تیرے بیٹے کی لاش آئی ہے، عظیم ماں تیرے بیٹے کی لاش آئی ہے، قسم خدا کی شہادت کی موت پائی ہے۔ جناب والا، سوچنے کی بات ہے، آج کہاں کھڑے؟ آج کا مومن سوشل میڈیا پلیٹ فارم انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب، واٹس ایپ، ٹک ٹاک کو اپنا کر اپنا مقصد زندگی بھلا بیٹھا ہے، جس نے اسلاف کی میراث کو چند یورپین ٹکوں میں بیچ ڈالا، حیا، غیرت، ایمان، پاکیزگی کو یورپی ویزوں کے عوض میں الزام کر دیا۔ تو آج ڈاکٹر اقبال اپنے برادران اسلام سے سوال کرتے ہیں، اے عاشقان رسول، اے وارثان ذوالفقار، اولاد حیدر و خالد ہونے کے باوجود آج تمہارے دلوں میں وہ شوق شہادت کا ولولہ کیوں نہیں کہ جس کے زیر اثر مسلمانوں کے نابالغ بچے اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر خود کو بالغ مجاہدین کی صفوں میں شامل کیا کرتے ہیں؟ اے نوجوانوں، تو صرف یہ تقریر دعوے مت کرو، تمہیں اقبال کے اس مومن کو پہچاننا ہے جو لڑ پڑتا ہے ہر باطل قوت سے، جو باطل کے سامنے ڈٹ کر سینہ تان کر باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرتا۔ اٹھائیں لاکھ دیواریں طلوع مہد ہوگا، اٹھائیں لاکھ دیواریں طلوع مہد ہوگا، کہ شب کے پاسماں کب تک نہ ہم کو راستہ دیں گے، ہمیں تو شوق ہے اہل جنوں کے ساتھ چلنے کا، نہیں پرواہ ہمیں اہل دانش کیا صدا دیں گے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔